MP ثاقب چدڑ اور اداکارہ مومنہ اقبال کا معاملہ اب پنجاب بار کونسل تک بھی پہنچ گیا اور اب پنجاب بار کونسل نے ان دونوں کے جو وکلا ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں اور دونوں کے جو وکلا ہیں اب وہ بھی پنجاب بار کونسل کی کارروائی کی زد میں ہیں۔ پنجاب بار کونسل کے چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی عباس چدڑ نے دونوں وکلا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں جواب سمیت پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب بار کونسل کے جو چیئرمین ہیں ڈسپلنری کمیٹی عباس چدڑ، ان سے بات کرتے ہیں۔ عباس چدڑ صاحب بتائیں کہ یہ دونوں وکلا جو ہیں ثاقب چدڑ اور مومنہ اقبال، ان کے وکلا کے خلاف آپ کے پاس جو کمپلینٹس آئی ہیں وہ کمپلینٹس کیا ہیں؟ ایک تو ملک صاحب اس کو تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے نہ مومنہ اقبال ہے نہ ثاقب چدڑ ہے۔ ہمارے سامنے دو وکلا ہیں جو بار کے رول پہ ہیں، پنجاب بار کے رول پہ۔ ان کے خلاف دو ڈیفرنٹ لوگوں نے کمپلینٹس دی ہیں۔ ایک میں جو رمشا اقبال ایڈوکیٹ ہیں وہ خود کمپلیننٹ ہیں، اور دوسرے میں ایک آصف ولی صاحب ہیں جو کمپلیننٹ ہیں، اور انہوں نے ہمارے دو وکلا جو کہ ہمارے رول پہ ہیں، ایک رمشا رسپونڈنٹ ہے ایک میں، اور ایک میں میاں علی اشفاق رسپونڈنٹ ہے۔ اس حوالے سے دو کمپلینٹس ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ ہم نے اس کو پریما فشائی اس کو ابھی پروز کیا ہے فائل کو، اور دیر آفٹر معاملہ تو انہی کا ہے نا، ثاقب چدڑ کا اور مومنہ اقبال کا معاملہ تو انہی کا ہے نا، چاہے ان کے وکلا کے معاملہ کے ذریعے آپ کے پاس آیا جی بالکل، اور ان کے وکلا جو ان کی پیروی کیسز کی کر رہے تھے، اب دونوں خود بھی کارروائی کی زد میں ہیں۔ اب جو بھی آپ ان کے خلاف کارروائی کریں یا جو بھی اس میں ہوگا، دونوں کے خلاف شکایات کیا ہے؟ دونوں ثاقب چدڑ کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق ہیں، اور جو مومنہ اقبال ہے ان کی جو بہن بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں وہ رمشا ہیں اقبال، ان دونوں کے خلاف آپ کے پاس جو شکایات آئی ہیں وہ شکایات کیا ہیں؟ دیکھیں وہی میں عرض کروں گا کہ ڈیٹیل جو ہے نا ایلیگیشنز جو وہ سارے تو خیر ابھی آپ کو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن بنیادی بات اتنی سمجھیں کہ انہوں نے جو الیجڈ ایلیگیشن ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف رمشا اقبال کہ انہوں نے کوئی ڈیورنگ جو لائسنس کے لینے کے بعد کا اب تک کا پیریڈ ہے، اس دوران انہوں نے کہیں پہ ایک جاب کی ہے کچھ عرصہ کے لیے ان سم آسٹریلیا اینڈ ادروائز، اس جاب کو ڈسکلوجر نہیں کیا ہے ان دی پنجاب بار انڈر دی رولز، جو کہ ہمارے پاس رولز ریگولیشن کے مطابق اگر کوئی وکیل جو ہے کہیں پہ امپلائمنٹ میں چلا گیا ہے کسی ادروائز لائک وائز کو بزنس اس طرح کا کرنا شروع ہو گیا، تو اس نے پنجاب بار کو انٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں اس حوالے سے جو ہے آلریڈی کسی بزنس یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہوں جو کہ پروہیبٹڈ ہے۔ ایک تو یہ ایلیگیشن ہے۔ دوسرا میاں علی اشفاق کے متعلق ایک جنرل نیچر میں ایلیگیشنز ہیں کہ کوئی ان کی جو پروسیڈنگ ابھی پچھلے دنوں میں کوئی ہو رہی ہیں، اس حوالے سے جو کمپلیننٹ ہے اس نے الیج کی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی لینگویج استعمال کی ہے، ایسی ایکوزیشنز کی ہے جو کہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، اور ایک ایز این ایتھیکلی ایک وکیل جو ہے اس کو ایسے الفاظ اور اس طرح کی پروسیڈنگ میں اس طرح کی باتیں جو نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ جو پروفیشنل ہے ایک ایڈوکیٹ کا پروفیشن جو ہے اس کے اوپر قدغن آئے۔ اچھا چدڑ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک وکیل جو ہے وہ اپنے کلائنٹ جو ہوتا ہے اس کے بہاف پہ بات کر رہا ہوتا ہے، آخر اس کی بھی کوئی لمٹس ہوں گی نا کہ کلائنٹس جو کہے کیا وہ ہر چیز میڈیا کے سامنے بات کر لے، لوگوں کے سامنے اظہار اس کا کر لے کہ یہ میرا کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے، یا اس کی لمٹس ہوں گی کہ اس حد تک وہ بات کر سکتا ہے اور اس حد تک نہیں کر سکتا؟ جی میں اس پہ عرض کرتا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے کل کے لیے نوٹس اس پہ کی ہے اور ہم نے ٹیک اپ کر لیا اس کیس کو، ان کا جواب میں عام وکلا کی بات کر رہا ہوں، جو بھی معاملات ہوگا کیا یہ بات کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم نے ہم چاہتے ہیں کہ لینڈ مارک اس حوالے سے فیصلہ پنجاب بار کے ڈسپلنری کمیٹی سے آئے، اور اس کو تھارو ہم ان ڈیٹیل اس کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر اپنا کلیئر ورڈکٹ دیں گے، اور وہ آپ کو تحریری شکل میں دیں گے، کیونکہ یہ ایک دیکھیں نا اب اس کو آپ دوسری طرف دیکھیں، ہم ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ پارٹیز کون ہیں، دو پرائیویٹ لوگوں کے یا کے ڈسپیوٹ کی وجہ سے آج دو وکلا جو ہیں ان کے خلاف ڈسپلنری کمیٹی تک یہ میٹر پہنچ گیا۔ تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے اپنی لمٹس میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو ہمیں اڈاپٹڈ رہنی چاہیے تھی ہمارے ساتھ، تو وہ اگر انہوں نے وائلیٹ نہ کرتے تو پھر پارٹیز کی لڑائی آپس میں لوگ لڑتے رہے، اور وکلا کا تو یہ ہے کہ وہ اس نے ریپرزنٹیشن کرنی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف ہز اون کلائنٹ، اور کہاں تک کرنی ہے وہ اس کی جو لمٹس ہیں وہ کہاں تک ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم جو ہے
ان کو ہم نے نوٹس کیا ہے, ان کا رپلائی لے کے اس کے اوپر کلیئر ورڈکٹ دیں گے. آپ دیکھیں ثاقب چدر جو ہیں اور جو مومنہ اقبال ہیں ان کا معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا, اور ثاقب چدر پہ NCCI نے مقدمہ بھی درج کیا ہے اور اس بارے سے تفتیش بھی ہو رہی ہے, اور انہوں نے بیل بھی کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے. لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ پہلے تو وہ دونوں تھے, اب دونوں کے وکلا جو ہیں وہ بھی کارروائی کی ذات میں آ گئے, اور جو ان کا ایک لیمٹس ہے کہ وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں چیزیں جو الزام ان پہ لگایا گیا ہے کہ دونوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے, اس پہ تو پنجاب بار کونسل دیکھے گی. لیکن عام طور پہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب بار کونسل میں جو تصر ہے کہ وکلا کا معاملہ یہاں پہ آتا ہے تو وکلا خلاف کارروائی نہیں ہوتی. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے, اور یہ بڑا واضح پیغام ہے پنجاب بار کونسل کی طرف سے, اور بطور چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی میں اپنی کمیٹی موجود کمیٹی کے بیان پہ یہ بالکل آپ کو کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سیولین کمپلینٹس ہوتے ہیں اور ہمارے وکلا موضوع وکلا کے خلاف وہ کمپلینٹس آئی ہوتی ہیں, اور ہم نے الحمدللہ ہم بھرپور ریڈریسل کرتے ہیں, ایسی بات نہیں. چندر صاحب یہ بتائیں کہ احتساب کا اپنا آپ کا نظام ہے, وکلا خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں, اگر کارروائی نہیں بنتی تو نہیں بھی کرتے, لائسنس بھی معطل کرتے ہیں. آپ نے اپنے 2-2.5 ماہ میں جب سے آپ چیئرمین بنے ہیں ڈسپلنری کمیٹی کے, کتنے معزز وکلا کے لائسنس آپ نے معطل کیے؟ دیکھیں جو ہمارے پاس جو معطلی کا پیٹرن میں آپ کو بتا دوں وہ 2 طرح ہوتا ہے, کہ ایک بہت گراس مس کنڈکٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے نان اپیرنس ہوتا ہے. نان اپیرنس اور اس گراس مس کنڈکٹ کے اوپر جو پریم افشائی ہمیں سرٹن ہو جاتا ہے, اس کے اوپر اب تک ہم نے کوئی لگ بھگ 45 کے لگ بھگ جو وکلا کے لائسنس سسپینڈ کیے تھے, جس میں سے کوئی 25 ہم نے ڈیو ٹو اپیرنس اور ان کی دوبارہ سے ہماری پروسیڈنگ میں واپس آنے کی وجہ سے ریسٹور کیا, اور باقی لوگوں کے ابھی تک سسپینڈ ہیں. اچھا چندر صاحب, یہ جعلی وکلا بھی بڑے ہوتے تھے اور ان کے خلاف بھی بڑی کارروائیاں ہوتی تھیں, جعلی بن کے وہ وکیل بن کے عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہے, اس پہ آپ نے کیا کارروائی؟ یہ دیکھیں یہ ہماری کنٹروورسی ایک ہے, یہاں باہر میں بھی بات کی جاتی ہے کہ آپ ایسے وکیل ایسے لوگوں کو جعلی وکیل بھی کیوں کہتے ہیں, جو ہیں ہی جعلی وہ وکیل کیا ہوئے. لیکن چونکہ ایک پیٹرن ہے سمجھانے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ ہم نے یہ ابھی ایک موقع دیا تھا 1 ماہ جہاں سرنڈر یا جیل, اس کے اندر الحمدللہ کئی 100 ہمارے پاس جو ہیں انہوں نے جعلی محترم وکلا صاحبان نے آگر سرنڈر کی ہے, اور یہ اب آپ کو آئندہ آنے والے وقت کے اندر اس میں بہت بڑی حد تک اب وہ کمی نظر آ جائے گی. اچھا, جن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہ بھی معزز وکلا ہوتے ہیں؟ میں نے اس کی مذاق سے کہی ہے بات کہ معزز جعلی وکلا آئے, مہربانی کریں اور اپنا اور کو کام کر لیں. دیکھیں یہاں آپ پڑھ لیں, آپ جائیں ڈگری لیں, کیٹ کریں, ایکولی ہمارے ادروائز بچوں کے برابر اگر آپ نے بیٹھنا ہے آ کے, تو یہ تو آپ کو ہم رائٹ دے رہے ہیں, لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے بچے کے برابر بیٹھ جائیں جس کے ماں باپ نے بڑی مشکل سے اس کو پڑھا کے وکیل بنایا ہے, اور آپ کہیں سے کچھ لا کے ڈگری لا کے تو ایکول یہاں سے رائٹ ٹو ووٹ بھی لیں یا پروسیڈ بھی کر رہے ہو, اور دوسرے کا رزق بھی آپ لے رہے ہو. تو اس کے اوپر بھرپور ایگزیکٹو سائڈ پہ کام ہو رہا ہے ہماری پنجاب بار میں, اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر جو ہم نے رولز کے اندر امینڈمنٹس کر رہے ہیں, یہ اب بہت حد تک ناممکن ہو جائے گا کہ کوئی بھی جو نا ان آتھورائز پرسن جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کوئی لائسنس لینے میں کامیاب ہو سکے. دیکھتے ہیں کہ جو ثاقب چدر اور مومنہ اقبال کا جو معاملہ ہے اور ان کے وکلا کا جو معاملہ ہے, جو کہ دونوں اس وقت پنجاب بار کونسل کی کارروائی کی زد میں ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور ان کے خلاف جو دونوں کو نوٹس ہوئے اس کے بعد ان کا موقف آئے گا, دونوں کو سنا جائے گا, اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ کارروائی ہوتی ہے یا اس میں جو بھی آرڈرز ہوگا اس حوالے سے پنجاب بار کونسل جو ہے اس میں تحریری آرڈرز پاس کرے گی.